بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آخری چٹان کے 11ویں پارٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ گزشتہ 5 صدیوں میں خلفائے بنو عباس کی پرامن تعمیر نے بغداد کو ایک شاعر کا خواب بنا دیا تھا۔ دریائے دجلہ اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتا تھا اور دونوں کناروں کی آبادیوں میں سڑکوں اور نہروں کے بچھائے جال بہت ہی دلکش تھے۔ بغداد کے محلات اور مکانات گزشتہ 500 برس کے فن تعمیر کے ارتقاء کی داستاں بیان کرتے تھے۔ دنیا بھر کے بہترین باغبانوں نے اس کی مٹی میں جنت کے حسین ترین تصورات زندہ کر دیے تھے۔ 20 لاکھ انسانوں کی یہ بستی خوبصورتی، دل فریبی اور رعنائی کے لحاظ سے دنیا کا بہترین شہر تھی، لیکن بغداد کی تعمیر کے ساتھ ہی بغداد کے باشندوں کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ اسلام کا وہ تمدن جس نے صحرائے عرب کے تند و تیز لیکن صحت بخش ہواؤں میں پرورش پائی تھی، اب اس عجمی گہوارے میں سو رہا تھا۔ دربار خلافت میں عربوں کا وہ اثر و رسوخ جو خلیفہ مامون کے زمانے سے کم ہونا شروع ہو چکا تھا، اب قریباً ناپید ہو چکا تھا۔ تاہم حکومت کے ایوانوں سے باہر بغداد کے علمی مراکز میں عربوں کی اہمیت کسی طرح کم نہ ہو سکی۔ انہوں نے حیت، ریاضیات، تاریخ، جغرافیہ، کیمیاء طب، جراحت، طبیعیات کے علوم و فنون میں نام پیدا کیا۔ گرامر، ادب اور لسانیات پر کتابیں لکھیں، لیکن بغداد کے کانے اور آرام پسند باشندوں نے ان علوم کو اپنی تعمیر نو کا ذریعہ بنانے کی بجائے دماغی عیاشی کا بہانہ بنا لیا تھا۔ ایران، ترکستان، شام اور دور دراز ممالک سے فنون لطیفہ کے استاد بغداد پہنچ جاتے تھے اور بغداد کے عمرہ ان کی سرپرستی کرتے۔ بغداد میں سینکڑوں لائبریریاں کتابوں سے بھری پڑی تھیں۔ ان کتابوں کو پرکھنے کے لیے بہترین نکات تھے، لیکن پڑھ کر ان پر عمل پیدا کرنے والے بہت کم تھے۔ عجمی عمراء کی محفلوں میں قرآن و حدیث کی جگہ شاعری اور موسیقی نے لے لی تھی۔ خلیفہ کے دربار میں بعض اوقات ایک سیدھے سادے عالم دین کی بجائے ایک ہنسانے والے نقال کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، اور براہ راست خدا اور رسول کے حکم سنانے والوں کی بجائے خلیفہ کی ذات و بابرکات کو اہم ترین فرائض کی بجاوری سے مستثنی قرار دینے کے لیے تعویلیں پیش کرنے والوں کا الطاف شاہانہ کا مستحق قرار دیا جاتا تھا۔ شہر کے عین وسط میں قصر خلد کے نام سے ایک شاندار عمارت تھی جس میں عباسی خلفاء رہتے تھے، اور اس عمارت کے ارد گرد امیروں اور وزیروں کے محلات تھے۔ اونچے طبقے کے علماء کے لیے بھی ان محلات تک پہنچنے کے دروازے کھلے تھے، اور یہ اس وقت تک کھلے رہتے تھے جب تک ان کے نظریات خلیفہ کے سیاسی مسلک سے ٹکر نہیں کھاتے تھے۔ قصر خلد سے دور شہر کے ایک سرے پر دریا کے کنارے ایک وسیع قید خانہ تھا، اور اس قید خانے کا سب سے زیادہ تنگ و تاریک کوٹھڑیاں ان جلیل القدر علماء اور اکابرین سلطنت کے لیے وقف تھیں، جو فتویٰ دیتے وقت عباسی خلفاء کے جذبات کا لحاظ نہ کرتے تھے، یا جو انہیں اسلام کی کسوٹی پہ پرکھنے کی جرأت کرتے تھے۔ حکومت کی نظر میں صرف وہ مفتیان شرع قابل عزت تھے جو کسی مجرم کے خلاف فیصلہ سنانے سے پہلے اس کا حسب نسب اور دربار خلافت میں اس کا اثر و رسوخ جان لینا ضروری سمجھتے تھے۔ ایک عام آدمی کے لیے قتل کی سزا قتل تھی، لیکن خلیفہ اور عمراء اس سزا سے مستثنی تھے۔ بعض اوقات سلطنت کے واجب الاحترام بزرگوں کی عزت افزائی کے لیے انہیں اپنے دسترخوان پہ جمع کرتے، اور خلیفہ کے ملازموں کو بعض اوقات کھانے کے برتن سنبھالنے سے پہلے معزز مہمان میں سے بعض کی لاشوں کو ٹھکانے لگانا پڑتا تھا۔ دور انحطاط کے عباسی خلفاء اپنے مخالفین کو زہر سے ہلاک کرنے کے فن میں کمال حاصل کر چکے تھے، اور ایسے زہر بھی دریافت ہو چکے تھے جن کا اثر کھانے والا چند دن کے بعد محسوس کرتا۔ ہر مہمان دعوت میں شریک ہونے سے پہلے یہ سوچ لیتا تھا کہ اس نے کسی موقع پر خلیفہ کو ناراض تو نہیں کیا۔ زیر اعتاب لوگ دعوت نامہ وصول ہونے پہ ہی سمجھ لیتے تھے کہ ان کا وقت آ گیا ہے، لیکن بعض اوقات چند ہوشیار عمرہ میں اتفاق ہو جاتا تو خلیفہ کے لیے اپنی جان بچانا مشکل ہو جاتا۔ اقتدار کی جنگ میں اگر خلیفہ مات کھاتا تو اسے ایرانی اور ترک عمرہ کے ہاتھ کا کھلونا بننا پڑتا، اور اگر عمرہ مغلوب ہوتے تو اس کے اعلی کار بننے پر مجبور ہو جاتے۔ آخری دور میں عباسی خلفاء کو شعر و شاعری اور فنون لطیفہ سے جس قدر لگاؤ تھا، اس قدر وہ مذہبی تعلیم سے بیگانہ ہو چکے تھے۔ مذہبی امور کی قیادت کے لیے ایک منجان مرنج عالم کو
شیخ الاسلام بنا دیا جاتا تھا اور سیاسی امور خلیفہ اپنے ہاتھ میں رکھتا۔ سیاست اور مذہب کی یہ تقسیم اسلام کے لیے سب سے بڑا فتنہ تھی۔ شیخ الاسلام کا قلم خلیفہ کے تلوار کا متی بن چکا تھا۔ مناظرے کی ابتدا ایک دوسرے کو سمجھنے کی نیک خواہش کے اعلان کے ساتھ ہوتی۔ ایک تقریر کرتا، دوسرا اطمینان کے ساتھ سنتا، پھر وہ بیٹھ جاتا اور صاحب صدر کی اجازت سے مخالف جماعت کا لیڈر اٹھ کھڑا ہوتا اور جواب دیتا۔ پھر دونوں کی زبانیں صدر کی اجازت سے مخالف، پھر دونوں کی زبانیں آہستہ آہستہ تیز ہونے لگتی۔ جب گالیوں تک نوبت پہنچ جاتی تو دونوں اٹھ کھڑے ہو جاتے۔ اب ایک اپنے مد مقابل کی 7 پشتیں گنتا، دوسرا اس کی 20 پشتیں گن ڈالتا۔ 1 2 3 زبانوں کی منتخب شدہ گالیاں پیش کرتا تو دوسرا 6 7 زبانوں کی چیدہ چیدہ گالیاں سنا دیتا، اور پھر دونوں اپنے اپنے گروہ سے ہمدردی رکھنے والی عوام سے مخاطب ہو کر انہیں گالیوں کا مطلب سمجھاتے، اور جب عوام کا جوش انتہا کو پہنچ جاتا تو دونوں طرف سے نعرہ تکبیر بلند ہوتا اور دونوں گروہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے اور آن کی آن میں لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے۔ آخر پولیس اور فوج کی لاٹھیاں اس کھیل کو ختم کرتی۔ حکومت نے مناظروں کو نہ تو بند کیا، یہ حکم جاری کر دیا کہ وہاں کوئی آدمی مسلح ہو کر نہ جائے۔ چنانچہ مناظرہ شروع ہونے سے پہلے مناظرہ ایک دوسرے کو یقین دلاتے کہ ان کی پارٹی کا کوئی آدمی مسلح نہیں ہے۔ اس پابندی نے لڑائیوں کو کم خطرناک بنانے کے ساتھ مکہ بازی اور اس جیسے گتھم گتھی کے فن کو اوج کمال تک پہنچا دیا تھا۔ ان تمام تر قباحتوں کے باوجود اگر خلیفہ اور بغداد عوام عربوں کا وہ سپاہیانہ شعار جس نے پہلی صدی میں انہیں آدھی دنیا کا حکمران بنا دیا تھا ترک نہ کرتے تو بغداد اور اس کے ساتھی باقی عالم اسلام کو ایک عبرتناک تباہی کا سامنا کرنا پڑتا۔ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں عربوں نے جس قدر افواج کے ساتھ سندھ، ترکستان اور اسپین کے ممالک فتح کیے تھے، عباسیوں کے پاس دور انحطاط میں بھی اس سے 3 گنا فوج تھی، اور وہ عالم اسلام پر کسی بڑی سے بڑی یلغار کو روکنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ لیکن اموی اور عباسی خلفاء میں یہ فرق تھا کہ اول الذکر اپنی فوج کے آخری سپاہی تک دور دراز کے محاذوں پر بھیج دیتے تھے، اور عباسی خلفاء بغداد کی 4 دیواری کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے 2-3 لاکھ تلواروں کی ضرورت محسوس کرتے تھے۔ چونکہ اموی خلفاء کی افواج دور دراز کی غیر اسلامی سلطنتوں سے برسرے پیکار رہیں، اس لیے وہ کسی اندرونی خلفشار میں حصے دار نہ بنی، اور ان کی ہر نئی فتح کی خبر عوام میں مرکز کی اطاعت کا جذبہ بیدار کرتی رہی۔ وہ ایک لڑی میں منسلک ہو چکے تھے، اور اگر کوئی بغاوت بھی کرتا تو افواج اس کا ساتھ نہ دیا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ اموی خلفاء نے فوج میں مختلف قبائل کے سپاہیوں کو علیحدہ علیحدہ جتھ بندی نہ ہونے دی۔ ہر قوم، ہر ملک اور ہر قبیلے کا سپاہی ان کی فوج میں مساوی درجہ رکھتا تھا، اور اعلیٰ منصب پر فائز ہونے والے ہر آدمی کے لیے ترقی کے راستے کھلے تھے۔ ایک قبیلے کا سردار، ایک معمولی سپاہی اور اس قبیلے کا عام آدمی اپنی ذہانت اور قابلیت کی بدولت اس فوج کا سپہ سالار بن سکتا تھا۔ لیکن عباسیوں کے اقتدار کے ساتھ عالم اسلام میں جس انتشار کی ابتدا ہوئی، وہ عباسی خلفاء کے انحطاط کے ساتھ ترقی کرتا گیا، یہاں تک کہ یہ عظیم الشان سلطنت جس کی بنیاد بنو امیہ کی ستوت کے کھنڈروں پر رکھی گئی تھی، پارا پارا ہو گئی۔ مختلف ممالک کے عمرا خود مختار سلاطین بن چکے تھے۔ حد یہ تھی کہ اگر عباسی خلفاء بغداد کی مساجد میں اپنے نام کے ساتھ ان سلاطین کے نام کا خطبہ پڑھوانا منظور کرتے تو وہ بھی اپنے ممالک کی مساجد کے خطیبوں کو خلیفہ کے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دیتے۔ سلجوقی سلاطین کے اقتدار کے زمانے میں عباسی خلفاء ان کے ہاتھوں ہی کھلونے بنے رہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگلی ویڈیو کا لنک ہمارے ڈسکرپشن سے لے لیں۔ شکریہ۔